ہم سب اتنا بڑا پروگرام کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم کس قدر خوش ہیں بخدا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اے اللہ ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں، یہ ہماری زبان میں ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ تو نے کیسے وقتوں سے ہمیں نوازا کہ یہ علمی و ادبی سطح کی شخصیتیں ہمارے پاس آئیں جو قوم و ملت کی خدمت میں وہ بالکل اس طرح ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کوئی تو ایسا ہو کہ نظر جس پہ رک سکے، اہل نگاہ دیدہ ور کو ترس گئے۔ اب ہم ان شخصیتوں کو آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ آئی ٹی سیل کے انچارج ہیں۔ آپ ہی کے ہم مبارک ہاتھوں سے دارالقضا ویب سائٹ کا افتتاح بھی ہونا ہے۔ مولانا عمرین رحمانی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جو بٹن دبا کے جو آن کیا ہے، یہ دارالقضا فاؤنڈیشن میرا بھائی کی ویب سائٹ ہے۔ اس کا bpmc.in/2 آپ یہ دبائیں گے تو آپ کو ہماری پوری ایکٹیویٹی معلوم ہو جائے گی اور ہر روز یہ اپڈیٹ ہوتا ہے کہ ہمارا 10 آئی ٹی ہے ہمارے پاس ہے، تو سب لوگ الحمدللہ تیاری کرنے کے لیے یہ ہماری اس کا جو ہوم پیج ہے یہ اب آپ کے سامنے کھل گیا ہے۔ اور اب مولانا کے بسم اللہ کر کے اور آپ نے جو ہمارا اس کا افتتاح کیا ہے کہ آپ کے سامنے مختلف اس کے پیج کھل رہے ہیں، آپ کسی نے ہیومن ریسپانسبلٹی یا ابھی جو دارالقضا اس پر کلک کریں گے پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی، کتنے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، فیملی کاؤنسلنگ کتنی کاؤنسلنگ ہوئی ہے، یہ پورا بہت پوری ٹیم تیار کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے کے مبارک ہاتھوں سے ویب سائٹ کا افتتاح ہوا ہے۔ حضرت اب آپ کے سامنے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ حضرت صدر محترم مولانا عتیق احمد بستوی صاحب دامت برکاتہم، رکن عاملہ و کنوینر دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر رونق افروز ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف مسالک، جماعتوں، جمعیتوں اور مکاتب فکر کے نمائندگان اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کے لیے آج خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں میرا روڈ میں دارالقضا کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ دارالقضا کا قیام مستحسن اقدام ہے جس پر آپ سب بطور خاص ڈاکٹر عظیم الدین صاحب، ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء اور پروفیشنلز اور تمام معاونین لائق تہنیت، لائق مبارکباد ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح ہر بستی میں
رہنے والے انسانوں کے لیے، وہاں بسنے والے باشندوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے مکانات کی، ضرورت ہوتی ہے دواخانوں اور شفا خانوں کی، ضرورت ہوتی ہے اشیاء زندگی کی فراہمی کی، دکانوں کی۔ اسی طرح ہر مسلمان بستی کے لیے ضرورت ہے دارالقضا کی، جہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کتاب و سنت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے اور ان کے معاملات و مسائل کو حل کیا جائے۔ دارالقضا کا کام کل بھی اہم تھا، آج بھی اہم ہے، لیکن ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں دارالقضا کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہے، اور جس طرح شریعت کے آئلی قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس تناظر میں دارالقضا کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت کل سے زیادہ آج ہے۔ آپ کے ہاں دارالقضا قائم ہوا، یہ بڑی مبارک چیز ہے، اور اس میں تعاون آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں اور دارالقضا کے قیام پر مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے اثرات دیر تک اور دور تک محسوس کیے جائیں گے۔ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو نافذ کرے، اور جب معاملات و مسائل تنازع کی شکل اختیار کر لیں تو وہ اسلامی عدالت سے، شرعی عدالت سے، یعنی دارالقضا سے رجوع ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم کھا کر قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تیرے پاک پروردگار کی قسم، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات و مسائل میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ کی طرف سے جو فیصلہ کیا جائے اسے بجان و دل تسلیم نہ کریں۔ اس وقت تک کوئی مسلمان مسلمان نہیں، کوئی مومن مومن نہیں۔ ایمان کا اعتبار اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیا جائے اور نزاعات کے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کروائے جائیں، اور اللہ اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور ان کے احکامات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مسلمان مرد و عورت اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور وہ اس فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ اختیار کرے، شریعت کے فیصلے کے بعد کوئی اور رائے اختیار کرے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، مومن مرد کے لیے بھی، مومن عورت کے لیے بھی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے ایک فرد اور ایسے انسان جو غریب تھے اور مفلس تھے اور جن کے چہرے پر داغ تھے اور جن کا رنگ بھی صاف نہیں تھا، اور سماج اور معاشرے میں کوئی ان کی عظمت، عزت اور کوئی اونچا مقام نہیں تھا۔ لا درہم لہ ولا دینار ولا مال ولا متاع
نہ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، نہ درہم و دینار تھا، نہ ان کے پاس مکان تھا، مسجد نبوی میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور دین پر عمل کا یہ مزاج تھا کہ لا یغیب عن الصلوات ولا عن الغزوات، کبھی نماز میں پہلی صف سے غیر حاضر نہیں ہوتے اور کبھی کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا الا تتزوج، نکاح نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلیبیب نے کہا حضرت نہ گھر پاس ہے، نہ مکان، نہ کوئی مال، نہ کوئی درہم، نہ دینار، شکل و صورت بھی اچھی نہیں، کون نکاح کے لیے آمادہ ہوگا؟ اللہ علیہ وسلم کے دل میں گنجائش تھی، آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا ہم نکاح کروائیں گے۔ اور پھر واقعہ آگے بڑھا، ایک انصاری صحابی حضرت کی خدمت میں آئے، کہا کہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزر چکی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے جن سے ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید حضرت خود نکاح فرمانا چاہتے ہیں، وہ تو خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا میں خود نکاح نہیں کروں گا لیکن میں جلیبیب سے ان کا نکاح کرواؤں گا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو کہا کہ مجھے گھر میں مشورہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ میاں بیوی نے مشورہ کیا، جو اصل بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ، گھر میں اس بیٹی کی ماں نے کہا کہ جلیبیب کے ساتھ ہم کیسے نکاح کرتے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کی شکل و صورت اچھی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، کیسے ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں؟ یہ مشورہ میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے، ماں باپ کے درمیان ہو رہا ہے، اور وہ بیٹی اس بات کو سن رہی ہے۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی کہ رشتہ لوٹا دیا جائے، پیغام لوٹا دیا جائے، تو وہ پردے کے پیچھے سے نکل کر اپنے ماں باپ کے سامنے آئی اور ہزاروں سلام ہو اس باغیرت اور صاحب حمیت خاتون پر کہ اس نے کہا کہ مستحیل ان یرد امر رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے پاک رسول کے طرف سے بھیجے جانے والے پیغام کو رد کر دیا جائے اور ٹھکرا دیا جائے۔ یہ مت دیکھیے کہ پیغام کس کے لیے آیا ہے، یہ دیکھیے کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ مستحیل ان یرد امر رسول اللہ۔ اس کے بعد اس خاتون نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی اور اپنے ماں باپ کو یاد دلایا کہ امی جان، ابو جان، کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کا نکاح حضرت جلیبیب کے ساتھ ہوا، اور دو تین دن گزرے تھے کہ آواز لگی غزوے میں جانے کی، جہاد میں جانے کی۔ حضرت جلیبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں چلے گئے، شجاعت اور بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابھی نکاح کو 2-3 دن گزرے ہیں اور شہادت ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو صحابہ نے لوگوں کے نام لیے، ان میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نام نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تفقدون فلانا و فلانا وَأَفْقِدُ رَفِيقِي جُلَيْبِيبًا حَبِيبِي جُلَيْبِيبًا، تم فلاں اور فلاں کو تلاش کرتے ہو اور میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں۔ چنانچہ لوگ نکلے اور ان کو ڈھونڈا گیا۔ 6 مشرکین کی لاشوں کے درمیان ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور چہرہ خون میں اٹا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جلیبیب شہید ہو گئے تو حضرت رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور آپ نے فرمایا مجھ کو لے چلو۔ آپ تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے دست مبارک سے چہرے سے خون صاف کیا اور اپنی گود میں لے کر ان کو بیٹھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ما لہو فراش غیر ساعدی رسول اللہ، جتنی دیر قبر کھودی جا رہی تھی اتنی دیر حضرت جلیبیب کا بستر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ تھے، اور حضرت نے فرمایا انت منی وانا منک، جلیبیب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے قبر میں لٹایا تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے مخاطب ہو کے فرمایا اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہ وہ چیز کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاملات و مسائل دارالقضاء کی طرف لے جائیں، شرعی عدالت کی طرف لے جائیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو دارالقضاء آپ کے ہاں قائم ہوا ہے آپ اس کو قوت پہنچائیں، اور آپ اپنے معاملات و مسائل میں اسی دارالقضاء کی طرف رجوع کریں اور ہر ممکن تعاون اس دارالقضاء کا کریں۔
ابھی صبح خواص کی نشست میں حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم نے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی تھی. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دارالقضاء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، یعنی نہ پولیس ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ حوالات ہے، اس کے پاس طاقت کیا ہے دارالقضاء کے پاس؟ ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ دارالقضاء کے پاس سب سے بڑی طاقت آپ کا ایمان ہے. آپ کا ایمان یہ سب سے بڑی طاقت ہے دارالقضاء کی. اور یاد رکھیے گا کہ ایمان ہی سب سے بڑی قوت ہے. آج آپ اس ایمان کی طاقت کا مشاہدہ کیجئے اور شریعت سے محبت کا مشاہدہ کیجئے کہ لاکھوں لاکھ ہماری برقع پوش مسلمان خواتین سڑکوں پر اتری ہوئی ہیں اور حکومت وقت سے کہہ رہی ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور بھرپور طریقے سے یہ پیغام ہماری بہنیں دے رہی ہیں کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے اسباب سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مکانات سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب اللہ کی شریعت ہے، اور ہم اللہ کے دین ہی پر زندہ ہیں اور اللہ کی شریعت ہی پر مریں گے. یہ جواب ہے اس بین الاقوامی جھوٹ کا جو مرکزی حکومت نے بولا تھا اور نیشنل میڈیا نے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس نے اس جھوٹ کو پورے ملک میں پھیلایا تھا کہ مسلمان عورتیں شریعت کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت کے اقدامات کے ساتھ ہیں، 22 اگست کو آنے والے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے ساتھ ہیں، یا مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے ساتھ ہیں. یہ جھوٹ بہت بڑے پیمانے پر بولا گیا. جس وقت پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا، روی شنکر پرساد وزیر قانون نے بل پیش کیا تو گیلری میں عورتوں کو، برقع پوش عورتوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے تالیاں بجائیں. حالانکہ یہ برقع بڑی عجیب چیز ہے، ایک طرف یہ حفاظت کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف یہ عیب چھپانے کا بھی ذریعہ ہے. برقع پہن لیا جائے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ برقعے کے پیچھے مرد ہے یا عورت ہے، اور اگر ہے عورت ہے بھی تو وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. کتنی جگہ ایسا ہوا کہ برقع الٹ کر دیکھا گیا تو پتہ چلا اندر سے لیلا نہیں مجنوں نکل رہا ہے، وہ بھی ایک عدد موچھ رکھنے والا مجنوں. تو پتہ چلا کہ یہ تماشا رچایا جا رہا ہے. اس جھوٹ کا پردہ چاک ہوا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک سے جو اس وقت پورے ملک میں جاری ہے، اور 100 سے زائد مقامات پر الحمدللہ خاموش اور پرامن ریلی ہو چکی ہے. اور میں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت دکھائی ہے. اور یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے. چونکہ ہماری بہنیں یہاں بہت دیر سے بیٹھی ہیں اور شاید ان سے متعلق کوئی بہت مثبت اور بہت مضبوط پیغام اب تک نہیں جا سکا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ہمتوں کو اور آپ کی جرأت کو اور آپ کے جذبہ اسلام کو اور آپ کی قربانی اور آپ کے آگے بڑھ کر اس شریعت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آ جانے کو سلام ہو اور خراج عقیدت ہو کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر کل اسلام کے لیے عورتیں آگے آئی تھی تو آج بھی اسلام کے لیے عورتیں آگے آئی ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواتین اسلام نے اسلام کے لیے کیسی قربانی دی. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی حضرت خدیجہ. اور سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی حضرت سمیہ. اور اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ جو بدر کے میدان میں لڑی گئی، اس میں جو علم لہرایا گیا وہ کسی مرد کا رومال نہیں تھا، حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے لیے عورتوں نے یہ قربانی دی کہ اپنے اولاد، اپنی جائیداد، اپنا اسباب، اپنے شوہر، اپنے گھر بار کو اسلام کے لیے داؤ پر لگایا اور بتایا کہ اگر مرد اسلام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو ہم بھی ان سے پیچھے دیں. ایک سوال ہے، چونکہ یہاں کئی باتیں آئی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو اہم باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. ایک سوال ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ایک جملے سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ مختلف جماعتوں، مسالک، مختلف جمعیتوں، تنظیموں، مکاتب فکر اور مختلف الخیال افراد اور تنظیموں کے مجموعے کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس کا بہت ہی خوشنما منظر آپ اس وقت اسٹیج پر بھی دیکھ رہے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مثال آپ کو
غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے یہاں تو ملنا بہت ہی دور کی بات ہے۔ اگر آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوئی مثال مسلم ملکوں میں بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی بورڈ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماعیت اور یہ وحدت مسلم پرسنل لا بورڈ کو عطا فرمائی ہے۔ اور ابھی ہمارے حضرت مولانا عبدالسلام سلفی صاحب جو اہل حدیث جمعیت کے ذمہ دار ہیں مہاراشٹر کے، انہوں نے بہت خوبصورت بات یہاں کہی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اہل حدیث بھائیوں کو بھی، ہمارے شیعہ کمیونٹی کے ذمہ داران کو بھی۔ یہاں مولانا ظہیر عباس صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں کے مقامی شیعہ جماعت کے نمائندے بھی ہیں، انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات کا بھی اور شیعہ کمیونٹی کا بھی مسلک طلاق کے سلسلے میں ذرا الگ ہے، اور حکومت نے یہ چاہا تھا کہ اس مسئلے پر اتحاد میں دراڑ پیدا کی جائے اور مسالک کو لڑایا جائے اور بورڈ کی وحدت کو نقصان پہنچایا جائے، مگر سلام ہو ہمارے ان دونوں جماعتوں کے قائدین کو جنہوں نے صاف کہا کہ ہمارا مسلک چاہے جو ہو ہم ہر وقت بورڈ کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی بورڈ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ وحدت و اجتماعیت اور یہ اتحاد کی طاقت ہم سب کے لیے کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ طلاق کا مسئلہ جو اتنا اٹھایا گیا ہے یہ اس کے پیچھے بڑی گہری سازش ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، یہ ایک ایشو بنایا گیا اور اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مرکزی حکومت نے طلاق کے نظام کو نہ سمجھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید 2 دن پہلے سرکار کو طلاق کا کچھ مطلب سمجھ میں بھی آیا ہو، اس لیے کہ 3 طلاق ایک ساتھ ان کو پڑی ہے، ایک گورکھپور میں پڑی اور ایک پھولپور میں پڑی اور ایک ارریہ میں پڑی، تو شاید اب طلاق کا مطلب سمجھ میں آیا ہو، اور شاید اب مسلم پرسنل لا بورڈ بات سنیے، ہمارا اتحاد، ہمارا اتحاد۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور آپ کو اسے قوت پہنچانی ہے۔ ایک بات اصلاح معاشرہ سے متعلق عرض کرنی ہے، چونکہ ایک عنوان یہ بھی ہے اس اجلاس کا، آپ اصلاح معاشرہ کا پیغام بھی لے کر یہاں سے جائیں۔ یاد رکھیے گا باہر کے حملوں کو اسی وقت ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارے اندر مضبوطی ہو۔ جب قلعہ مضبوط ہوگا تو باہر کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا، اگر قلعے کی دیواریں کمزور ہوں گی باہر کے حملوں کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اپنی خامیوں کا اور سماج کی خامیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کتنے معاملات ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں جو آج ہمارے سماج میں پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو دور کرنا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، غربت کے مسائل، بے حیائی کے مسائل، سرکشی کے مسائل، اسلامی شریعت سے دوری کے مسائل۔ ابھی پچھلے 2 مہینوں میں 2 دردناک واقعات ہوئے، ایک یوپی میں ہوا کہ ایک بیوہ غریب ماں، اس کے کئی بچے، مسلمان محلے میں رہنے والی خاتون، وہ بیچاری بھوک کی شدت میں تڑپ کر ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک گھر محلے کے کسی شخص نے 3 دن کے فاقے کے بعد چند روٹیاں لا کر دی تھی، وہ اس نے اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اور خود بھوکی سو گئی، یہ محسوس کر کے کہ میرے بچے کئی دن کے فاقے سے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اگر میں بھی کھا لوں گی۔ صبح جب بچوں نے اس کو جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ مسلمانوں کے محلے اور سماج میں ایک بیوہ ماں اس طرح بھوکی مر جائے، یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی غیرت و حمیت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ بہار میں 1 مہینے پہلے واقعہ ہوا کہ ایک غریب ماں، اس کے 2 بچے، ایک 10-11 سال کا اور ایک 2.5 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، وہ 10-11 سال والا بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا، ہاسپٹل سے اس نے رجوع کیا، پتہ چلا کہ 15,000 خرچ آئے گا۔ اس نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی نے مدد نہیں کی، یہاں تک کہ ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اس نے اپنے 2.5 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو 20,000 روپے میں ایک لاولد جوڑے سے بیچ دیا اور اس پیسے سے اپنے بچے کا علاج کروایا۔ پھر جب ماں کی مامتا نے مجبور کیا تو 2-3 دن کے بعد وہ گئی اور رو کر اس نے اس لاولد جوڑے سے کہا کہ میرے بچے کو مجھے واپس کر دو، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی اور دن کا آرام میرا غارت ہو گیا۔ ایک ماں اپنے 2.5 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو اس ملک میں بیچ رہی ہے اپنے بچے کے علاج کے لیے۔
ایک مشہور تعلیمی شہر میں میرا جانا ہوا، وہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ ایک زون میں 4 فیملی کورٹ سے ہم نے ڈاٹا حاصل کیا تو پتہ چلا کہ اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 1 سال کی مدت میں صرف ایک زون کے 4 فیملی کورٹس کا ڈاٹا یہ ہے کہ 44 مسلمان نوجوان بچیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کر کے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، مرتد ہو گئے۔ ہمیں اپنے صف کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، اس کے بغیر تحفظ شریعت کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے، دارالقضاء بھی اس کا شعبہ ہے، اصلاح معاشرہ بھی، تفہیم شریعت بھی، لیگل سیل بھی، اسی طرح اب آئی ٹی کے شعبے میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے، اور مختلف میدانوں میں مسلم پرسنل لا بورڈ بہت استقامت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس ایسی قیادت ہے جو نہ بکنے والی قیادت ہے، نہ جھکنے والی قیادت ہے۔ ملک کے ان مشکل حالات میں بھی بورڈ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اور پوری قوت سے سرکاروں سے اور سرکاری نمائندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جیتے جی اللہ کی شریعت میں کوئی ترمیم برداشت نہیں کریں گے۔ ایسی قیادت خوش نصیب انسانوں کو ملتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں، بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ تقریر ایسی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ آپ تقریر کرتے رہیں اور پورے کا پورا مجمع رات بھر آپ کی تقریر سنتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ